پہلا باب اس کی نامی ہے۔ اور قرآن میں لکھا ہے اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ تو ہم کے پاک اور مقدس کلام کے کھولے بڑے سنانے کو اس کی برکت ہو۔ آمین۔ آج ہم خداوند یسوع مسیح کے خون پر بات کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے، خدا نے اسے زمین پر بھیجا تاکہ بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ۔ اگر ہم خون کی بات کریں تو پرانے عہد نامے میں جتنی قربانیاں ہوتی تھیں ان قربانیوں میں خون بہایا جاتا تھا، اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ گنہگار انسان جانور کی قربانی دیتا تھا، اس کا خون بہاتا تھا تاکہ اس کے گناہوں کے بدلے وہ جانور جس کا خون بہایا جائے اس کی معافی ہو۔ اور خدا اس بات کو دیکھتا تھا اور اس کی راست بازی میں شمار ہوتا تھا، لیکن سلسلہ یہ تھا کہ جانوروں کا خون بہنے سے انسان کی مکمل مخلصی نہیں ہوتی۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہا، قربانیاں ہوتی رہیں، پھر انسان گناہ کرتا، پھر قربانی دیتا، پھر گناہ کرتا، وہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تھا اور مخلصی کا کوئی انتظام نہ ہو سکا۔ پرانے عہد نامے میں جتنی قربانیاں ہوئی یا وہ تمام کی تمام خدا یسوع مسیح کی قربانی کی مثیل۔ اگر آپ پیچھے چلے جائیں، جب بنی اسرائیل کے مصر سے نکلے تو وہاں پر خدا کے بندے موسیٰ نے کہا تھا کہ تم یک سالہ نر برا لو ہر خاندان کے مطابق، اس ماہ کی 24 تاریخ کو اس کو ذبح کرو، خون دروازوں اور چوکٹوں پر لگانا اور اس کا گوشت کھڑے ہو کر، جوتے پہن کر، کمر کس کر، بھون کر کھانا بے خمیری روٹی کے ساتھ۔ اس دن تم آزاد کیے جاؤ گے، اور جس دروازے اور چوکھٹ پر خون کا نشان ہوگا یا خون لگا ہوگا، جب موت کا فرشتہ آئے گا تو اس خاندان کو چھوڑتا جائے گا۔ اب یہ بات صرف خدا نے موسیٰ کو بتائی، اور موسیٰ نے صرف یہ بات بنی اسرائیل کو بتائی۔ جو مصر کے لوگ تھے ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ مصر میں موسیٰ کے وسیلے سے 10 قدرتی آفات کو خدا نے نازل کیا فرعون پر، کیونکہ خدا نے پہلے کہا تھا کہ وہ وعدہ کرے گا پھر مکر جائے گا، وعدہ کرے گا پھر جائے گا، تو معجزے کرتے رہنا، ایک وقت آئے گا کہ وہ تمہیں تیری قوم کو جانے دے گا۔ اور یہ آخری معجزہ تھا، یہ 10واں معجزہ تھا، جب خدا نے کہا کہ خون بروں کا دروازوں چوکٹوں پر لگا دینا، اور رات کو خدا نے موت کے فرشتے کو بھیجا، اس نے جس دروازے کی چوکٹوں پر خون لگا ہوا دیکھا ان کو چھوڑتا گیا، اور جن دروازوں چوکٹوں پر خون نہیں تھا ان کے پلوٹوں کو، انسانوں حیوانوں کو مارتا گیا۔ اب ہوا یہ، رات کو چیخو پکار ہو رہی ہے، مصریوں کے گھروں میں ساری صفیں بچھی ہیں موت کی اور رو رہے ہیں، لیکن اسرائیلیوں کے ڈیروں میں کتا بھی نہیں، کیونکہ وہ خون کے سبب سے جو لگا دیا گیا تھا خدا نے ان کو بچا لیا۔ اور اس خون کی مثیل بھی ہمارا خدا یسوع مسیح، کہ جتنی قربانیاں پہلے ہوئیں جو خون بہایا جاتا تھا، اس میں وہ قربانیاں خدا یسوع مسیح تک پہنچتی ہیں۔ لیکن نئے نامے میں لکھا ہے عبرانیوں کے خط میں کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ معافی کا تعلق خون سے تھا، خون بہائے جانے کے تعلق سے تھا، لیکن انسان کے لیے جانور قربان ہوتے تھے، ان کی قربانی دی جاتی تھی، ان کا خون بہایا جاتا تھا، پر انسان کے لیے کوئی ایسا انسان نہیں تھا دنیا میں جو اس لائق ہو کہ انسان کے گناہوں کا کفارہ۔ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو زمین پر بھیجا، جو کماری مریم مقدسہ سے پیدا ہوا اور بغیر انسان کے میل ملاپ کے روح اس کی قدرت سے پیدا ہوا،
مسیح خداوند ہماری طرح ایک انسان بن کر آیا، ہماری طرح کھاتا پیتا تھا، ہماری طرح بولتا تھا، چلتا پھرتا تھا، لیکن ایک بڑا فرق انسان میں اور مسیح میں یہ تھا کہ مسیح کا خون پاک تھا۔ ابھی ہم نے زبور 51 میں گایا تھا، مینو وچ گناہ دے جمیا میری۔ اب انسان اس زمین پر جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا خون وہ خون نہیں ہے جو مسیح کا، کیونکہ مسیح کا خون اس لائق، اس قابل تھا کہ انسان کے گناہوں کی معافی ہو، کیونکہ دنیا میں کوئی انسان اس لائق نہ نکلا، ہر انسان کمزور ہے اور آج بھی ہے، پیچھے بھی تھا، اور جب تک انسان اس بدن کے بدن میں ہے انسان کمزور ہے۔ وہ کاملیت کی راہ پر چلنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن کامل ہو نہیں پاتا، چلتا ہے پھر گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر گر جاتا ہے۔ یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے جب تک انسان اس بدن کے بدن میں ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کا خون جو بے عیب ہے، بے داغ ہے، اور وہ اس لائق ہے کہ انسان کے گناہوں کا کفارہ دے۔ خدا یسوع مسیح نے صلیب پر میرے اور آپ کے لیے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے خون کا فدیہ دیا، تاکہ جو سزا ہماری تھی وہ مسیح نے اپنے اوپر لے لی اور وہ صلیب پر مر گیا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے، اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے نہ صرف انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اس کی بیماریاں بھی چلی جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ شیطان خدا یسوع مسیح کے خون سے بہت ڈرتا ہے، خدا یسوع مسیح کے خون سے بہت گھبراتا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں اے شیطان ہم تجھ پر یسوع مسیح کے خون کو چھڑکتے ہیں، اس کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ دم دبا کر بھاگتا ہے، کیونکہ اس کو وہ جانتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے خون میں وہ طاقت ہے جو انسان کے خون میں نہیں ہے۔ حالانکہ پاک کلام میں یہ بھی ایک جگہ لکھا ہے کہ تو جانور کا خون نہ پینا کیونکہ خون پینا گناہ ہے۔ کسی جانور کا خون پینے سے منع کیا گیا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح کا خون چونکہ پاک اور مبرہ اور بے عیب برہ ہے، اس لیے مسیح خداوند یسوع نے خود فرمایا کہ جو میرا خون نہیں پیتا اور میرا گوشت نہیں کھاتا اس میں ہمیشہ کی زندگی نہیں، اس نے خود دیا۔ جب ہم پاک شاہ میں شہر بانی میں شامل ہوتے ہیں تو ہم اس شیرے کو خداوند یسوع مسیح کا خون تصور کرتے ہیں، اس روٹی کو مسیح یسوع کا بدن تصور کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کے خون میں شفا ہے، اس کے خون میں زندگی ہے۔ اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے خون کے لیے بغیر، اس کے خون کے کو لیے بغیر کوئی انسان بھی گناہوں سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ جو ہم نے حوالہ پڑھا یوحنا کا پہلا خط پہلے باب کی نام تو لکھا ہے اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اب یہ شرط ہے، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک اور ساری ناراستی میں صاف کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا خون انسان کو پاک کرتا ہے بشرطے کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے، وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے کہ خداوند یسوع مسیح میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو اپنے پاک خون کے وسیلے سے مجھے دھو دے اور میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور جب کوئی اس طرح سے خداوند کے حضور میں آ کر اقرار کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اس کے خون کو مانگتا ہے، تو خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، وہ پاک ہو جاتا ہے، وہ مقدس ہو جاتا ہے، اور اسی خون کے وسیلے سے میں اور آپ دھلے۔ جب ہم نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، جب توبہ کی، جب اقرار کیا، تو خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف ہوئے اور ہم راست باز ٹھہرے اور ہم پاک اور مقدس، کیونکہ یسوع مسیح کا خون اس لائق ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے مخلصی اور نجات اور زندگی پاتے ہیں۔ تو اس کے خون میں بڑی طاقت ہے، اس کے خون میں نجات ہے، اس کے خون میں شفا ہے، گناہوں کی معافی ہے، اور یسوع مسیح کے خون کی قدرت کے سامنے کوئی چیز دیدنی
का खून अपनी ज़िंदगी में हर वक्त रखें। मार्टिन लूथर के बारे में बताया जाता है कि शैतान ने उसके गुनाह का एक पलंदा उसके सामने ला के रख दिया, एक तूने सिर्फ ये गुनाह किया, सिर्फ ये किया, ये किया, ये किया। तो मार्टिन लूथर ने क्या किया, एक पेन लिया जिसकी एक रेड कलर की थी, उसके ऊपर लंबी सी लकीर मारकर उन सारी लिस्ट पर कहा, यीशु मसीह के खून से मेरे सारे गुनाह पाप हुए, और शैतान शर्मिंदा होकर चला गया। अब यीशु मसीह के खून में ये ताकत है, उसने यीशु मसीह के खून से शैतान को जो हवाला दिया, तो शैतान शर्मिंदा होकर चला गया। यीशु मसीह के खून में ये ताकत है, उसके खून में ये कुदरत है कि हमारे गुनाह क्या होते हैं, मुआफ होते हैं। तो आइए हम खुदा यीशु मसीह के हुजूर में इस बात के लिए शुक्र करें और दुआ करें कि खुदा तो मेरे गुनाह को मुआफ़ कर दे, तेरे बेटे यीशु का खून मेरी ज़िंदगी के लिए बाबरकत और मौसर ठहरे। खुदा मुझे अपने साथ चलने का बड़ा बारीक फजल अता फरमा। भाई मैक साहब के साथ मिलकर शुक्रगुजारी